سورے ستارے بھی ذکر کرنے والے، میرے رب کو ذکر کی کمی بھی نہیں تھی اور میرے اللہ کو ذکر کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ فرمایا ساری کائنات کی بقا میرے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اللہ اس ذکر کی اہمیت کیسے سمجھ آئے؟ فرمایا دنیا کا آغاز بھی میرے نام سے ہوا اور اختتام بھی میرے ہی نام سے ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلے میرے اللہ نے اپنے نام مبارک کو ظاہر فرمایا، فرمایا انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ زمین نہیں تھی، چاند نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، جنات نہیں تھے، ملائکہ نہیں تھے، جنت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اکیلا میرا اللہ اپنا نام ظاہر کر دیا۔ کس کے آگے کوئی ہے ہی نہیں، نہ دیکھنے والی آنکھ ہے، نہ بولنے والی زبان ہے، نہ سننے والے کان ہیں، نہ لکھنے والے ہاتھ ہیں، اکیلا میرا اللہ۔ اور میں انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اب جب رب نے کہہ دیا میں اللہ ہوں تو کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں بھی اللہ ہوں۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، بادشاہ آئے، ظالم آئے، رب ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا، کسی ظالم نے نہیں کیا، کافر نے نہیں کیا۔ اگر کسی بندے کا نام کتنی لوگ بیٹھے ہوں گے؟ عبد الرحمن نام کے لوگ بیٹھے ہیں، عبد الرحیم بیٹھے ہیں، عبد الکریم بیٹھے ہیں۔ بلانے والے کہتے ہیں رحمان بھائی، رحیم بھائی، کریم بھائی، غفار بھائی کہہ کے بلا لیتے ہیں۔ اگر کسی کا نام عبداللہ ہو جائے یا عطا اللہ ہو جائے، ثناء اللہ ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اسے اللہ کہہ کے کسی نے آواز نہیں دی، کیونکہ سب سے پہلے میرے رب نے جو فرما دیا کہ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اس میں جلالہ ہے، اس میں اعظم ہے، اور تاثیر نام ہے، اور کیف نام ہے، اور نور کا نام ہے میرے اللہ کا۔ اتنی جلال ہے میرے اللہ کے نام میں، جو لوگ سردی میں بھی اللہ اللہ کرتے ہیں ان کی طبیعت میں جلال پھر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب جلال بڑھ جاتا ہے تو غصہ آنے لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم تجویز کر دیتے ہیں کہ ذکر گھٹا کے درود شریف کی کثرت شروع کر دو، بندے کی طبیعت میں اعتدال آ جاتا ہے۔ فرمایا انی انا اللہ، اللہ نے اپنا نام ظاہر کر دیا۔ کس کے آگے؟ رب اکیلا تھا، رب نے اپنے آگے ہی اپنا نام ظاہر کر دیا، کیونکہ اللہ کے نام میں اتنی تجلیات تھے۔ فرمایا دنیا اگر بنا کے اللہ نام ظاہر کر دیتے، اللہ کے نام کے جلال کی وجہ سے ساری دنیا پھر سے ختم ہو جاتی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ تو یوں بھی فرماتے ہیں ہم اپنا کلام پہاڑوں پہ اتار دیتے تو پہاڑ تمہیں دنیا میں نظر بھی نہ آتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پھر میرے مالک کہاں اتارا؟ فرمایا ہم نے اس کے لیے
قلب محمد کو تیار کیا، پھر اپنا کلام اتارا، فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اب یہ کائنات کا آغاز ہے، اللہ کے نام سے آغاز ہے۔ عرش اولا کو اللہ نے خلقت فرمایا، عرش اولا پہ عبارت لکھوا دی، فرمایا قلم الذی علم بالقلم، قلم کو علم دے کے حکم دیا میرے عرش پہ لکھو، کیا لکھنا ہے؟ فرمایا لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اللہ نے اپنی صفت بھی پہلی ذات ظاہر کر دی، آگے لکھا محمد الرسول اللہ، محمد میرے ہی رسول ہے۔ یہ کلمات شعلہ پہ لکھا، کتنی جاندار ہوا۔ پہلی تحریر، پہلا جملہ اللہ کی تعریف، اللہ کا نام، اس کی صفت، اور اللہ کے محبوب کا چناؤ، ان کا نام اور ان کی صفت۔ فرمایا عرش اولا پہ کلمہ لکھ دیا گیا، جنت کے دروازوں پہ لکھ دیا گیا، طوبہ کے درخت کے پتوں پہ لکھ دیا، ہر حور و غلمان کی پیشانی پہ لکھ دیا، ہر فرشتے کی آنکھ پہ لکھ دیا، چرچے ہو گئے کائنات میں لا الہ الا اللہ۔ سارے پڑھ رہے لا، جس کو اللہ نے زبان دی ہے بول سکتا ہے، ضرور پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، بوڑھے جوان نے پڑھا ہے، مرد عورت نے پڑھا ہے، میرے مالک یہ کلمہ ہمیں آپ کو سنوانا تھا اور بتانا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ یہ ہمارا کلمہ ہم آپ کی خدمت میں بارگاہ میں امانت رکھواتی ہیں جو ہم نے پڑھا ہے۔ میرے مالک جب موت آنے لگے ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نیند میں موت نہ آ جائے۔ یا اللہ کرم کرنا، یہ امانت ہمیں واپس لوٹا دینا، ادھر جاں بلب ہو جائے، روح نکلنے والی ہو جائے، یہ امانت ہمیں واپس مل جائے، اور میری آپ کی زبان سے یہ جملہ جاری ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آخری زبان سے جس کا یہ جملہ کلمہ جاری ہو گیا سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اس کا مقصد ہے کہ کائنات کا وجود ہی کلمے کی وجہ سے باقی ہے، اگر یہ کلمہ گیا تو کائنات بھی گئی۔ فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ۔ فرمایا قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس دھرتی کے اوپر میرے اللہ کا نام لینے والا موجود ہے۔ اس لیے ذکر کی اہمیت دیکھیں، یا اللہ ذکر کریں، طریقہ کون بتائے گا؟ فرمایا وضو کا ہم نے بتایا قرآن میں، نماز کا ہم نے بتایا قرآن میں، روزے کا ہم نے بتایا قرآن میں، اور زکوٰۃ کا ہم نے بتایا قرآن میں، حج کا ہم نے بتایا قرآن میں۔ یا اللہ جو ذکر ہے آپ میرے سے اور آپ سے چاہتی ہیں، طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا۔ فرمایا میرا ذکر، اپنے رب کا ذکر کرو تو دل میں کرو، دل میں
فی نفسک تضرعا وخیفا، عاجزی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، خیفہ آہستہ آہستہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر بھی وہی ہے جو میرے مالک کو آہستہ آہستہ پکارا جائے۔ کیا ہے وہ سنتا جو ہے، علیم بذات الصدور، میرے مالک میرے اللہ تو دل کے بھید بھی جانتے ہیں اور دل کی پکار آواز بھی سن لیتی ہے۔ یا اللہ آپ کو ڈھونڈے تو ڈھونڈے کہاں؟ فرما اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ فرمایا میرے بندے پوچھیں میں تمہارے سے دور نہیں ہوں، کہاں ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں۔ کہتے ہیں رب کو کہاں ڈھونڈوں؟ اور میں اوپر نہ دیکھو، دل میں دیکھو، رب تو ادھر ادھر نہ دیکھو، مشرق مغرب میں دیکھنا ہے نا رب کو، مراقبہ کر دو، رب نظر آ جائے۔